وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ صاد آیت نمبر 87 سے 81. آج کے سبق کا نمبر ہے 2132. آج کا موضوع کیا ہم ایک لعنتی قوم ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الا ابلیس استکبر وکان من الکافرین. مگر شیطان اکڑ بیٹھا اور کافروں میں ہو گیا. قال یا ابلیس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي استكبرت ام كنت من العالين. خدا نے فرمایا کہ اے ابلیس، جس شخص کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اس کے آگے سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے منع کیا؟ کیا تو غرور میں آ گیا یا اونچے درجے والوں میں تھا؟ قال انا خیر منه خلقتنی من نار وخلقته من طین. بولا کہ میں اس سے بہتر ہوں کہ تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے بنایا. سامعین کرام، سورہ صاد آیت نمبر 77. قال فاخرج منها فإنك رجیم. فرمایا اللہ نے اچھا تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے. وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور تیرے اوپر یوم الجزا تک میری لعنت ہے. سامعین کرام، اہم آیت ہے. یعنی شیطان مردود کس وقت ہوا اور وہ لعنتی کس وقت ہوا؟ یہ بات نوٹ کر لیں. یہ دیکھیں، ہے تو واقعہ شیطان کا، لیکن عبرت ہے ہمارے لیے. اگر ہم یہ رویہ اختیار کریں گے شیطانی، یعنی حکم سنیں گے اور نہیں مانیں گے، تو دیکھیں دو باتیں ہیں. یا تو ہم اڑ جائیں اپنی رویے پر، معافی نہ مانگیں، یا معذرت کریں، معافی مانگ لیں، اصلاح کر لیں اور آئندہ کے لیے نہ کرنے کا عزم کریں، تو پھر معافی ہے. یہ بات نہیں ہے. دیکھیں غلطی ہو سکتی ہے. ہمیں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے خود مختار بنایا ہے. میں انسانوں کی بات کر رہا ہوں، لیکن اس کو نافرمانی کا اختیار دے کر بھجوایا اللہ تعالیٰ نے. اس کو مجبور نہیں بنایا ہے، اطاعت پر مجبور نہیں ہے. اطاعت کا حکم تو ہے لیکن مجبور نہیں ہے. تو اگر یہ اطاعت یعنی نافرمانی کا رویہ اپنا لیتا ہے، جیسا کہ آج کا مسلمان سرکشی، بغاوت، نافرمانی، انکار، یہ سارے ہمارے رویے ہیں.
تو اگر ہم ایسا رویہ اپناتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہے کہ ہم اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتے. منزل اللہ، آخرت کی کامیابی. آخرت میں صرف وہ لوگ کامیاب ہوں گے جنہوں نے جو اطاعت کے راستے پر چلے، اور جو نافرمانی کے راستے پر چلے وہ شیطان کے ساتھ ہوں گے. کیونکہ وہ شیطان کے راستے پر ہیں، وہ حکم سنتے ہیں اور نافرمانی کرتے ہیں. یہ کون ہے؟ یہ آج کا مسلمان ہے. اللہ تو دیکھیں بالکل کلیئر باتیں ہیں. یا تو دیکھیں بنا سوچے سمجھے ہم ان واقعات کو اور یہ سارے قرآن کو پڑھتے ہیں اور یقیناً پڑھتے ہیں ایسے، یعنی ہماری جو رویہ ہے وہ اطاعت کا نہیں ہے، وہ نافرمانی کا ہے. ہمارا رویہ جو ہے وہ نافرمانی کا ہے، اطاعت کا نہیں ہے. تو پھر بات یہ ہے کہ بات تو پھر بگڑ جاتی ہے. شیطان نے انکار کیا، اس کی بات بگڑ گئی، وہ لعنتی ہو گیا، مردود ہو گیا، رجیم مردود ہو گیا، اللہ کی رحمت سے دور. لعنتی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی لعنت، اللہ کی رحمت سے دور. ہم پہ تو اللہ کی رحمت نہیں ہے. کھانا پینا ہو رہا ہے، لگے ہوئے ہیں، کاروبار سیٹ ہے، نوکری جاری ہے، اور خوب بس پیسے آ رہے ہیں، تنخواہیں آ رہی ہیں، بن رہے ہیں. اور تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم تو شکریہ ادا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا. اللہ کا بڑا کرم ہے، بہت کرم ہے اللہ تعالیٰ کا. کاروبار چل رہا ہے، کارخانہ چل رہا ہے، نوکری لگی ہوئی ہے. یہ ہمارے الفاظ ہیں ایسے. اللہ کا بڑا کرم، بڑی رحمت ہے، بڑا کرم ہے. یہ اللہ کا غضب ہے، یہ رحمت نہیں ہے، اللہ کا غضب ہے، اللہ کا عذاب ہے. جو پل یعنی جو وقت آپ اللہ کی یاد سے غافل ہو کر گزار رہے ہیں، یہ آپ پر اللہ کی لعنت ہے، آپ اللہ کے غضب میں ہیں. اور یہ باتیں میں دیکھیں اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا. ایک تو یہ قرآن میں بالکل واضح ہے یہ بات. شیطان نے ایک حکم سے انکار کیا، اپنی عقل دوڑائی، حکم نہ مانا، اصرار کیا، گناہ پر اصرار کیا. انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. یہ اس نے اپنی عقل جنگائی. دیکھیں ایک بات، اگر دین کی ایک بات ہے، ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں اللہ کی عطا سے، دین کی بات اگر کوئی آپ کی سمجھ میں بھی نہ آئے تو آپ اس کی اطاعت کریں، اس کو مان لیں، اس پر یقین کر لیں کہ ہاں ٹھیک ہے، اس پر میرا ایمان ہے اور میں نے اس پر عمل کرنا ہے. یہ رویہ ہونا چاہیے. ہمارا رویہ ہے نافرمانی کا. یہ بات دیکھیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اس بات پہ غور کریں. یا تو آپ کا رویہ نافرمانی کا ہے یا نہیں ہے، لیکن عام طور پہ آپ دیکھ لیں ہمارے رویے جو ہیں وہ سارے نافرمانی کے ہیں. اور اس وقت جو ہے، یعنی اس وقت مسلمان قوم اللہ کی لعنتی قوم ہے. یہ تو دیکھیں بالکل مطلب کھلی بات ہے. اللہ کے عذاب کے کوڑے ہیں ہم پر. ہم یعنی شکست خوردہ قوم ہیں، ہم مغلوب قوم ہیں، اور ہم اللہ کی لعنت، جن پر اللہ کی لعنت ہے، آج وہ مسلمان قوم ہے. آپ دیکھ لیں ہماری کوئی جماعت نہیں ہے، ہم بکھر گئے ہیں. ہم نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے. تجعلونہ قراطیس، 7-8 بورڈ ہیں آپ کے وفاق المدارس کے، اور ہر ایک کے بغل میں قرآن ہے اور حدیث کی کتابیں ہیں. تو آپ نے تو قرآن کو تقسیم کر دیا. دیکھیں قرآن میں تو تفریقے کا ذکر ہی نہیں ہے.
اللہ نے حکم دیا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تفرقہ نہ کرو۔ إِلَّا الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، جنہوں نے تفرقہ پیدا کر دیا اور یہ پارٹی ہو گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ تو بہرحال یہ بات تو ویسے ہی آ گئی، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ قرآن سے انکاری ہیں۔ آج مسلمانوں کی جماعت نہیں ہے، نہ ان کا کوئی امیر ہے۔ بہت سے لوگوں کو میری یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی، لیکن جو جاننے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ لا اسلام الا بالجماع ولا جماعت الا بالامیر ولا امیر الا بالطاع، اسلام جماعت کے بغیر قائم ہی نہیں ہو سکتا، اور جماعت امیر کے بغیر نہیں ہو سکتی، اور امیر اطاعت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ہماری نہ جماعت ہے نہ امیر ہے، تو امیر نہیں ہے تو اطاعت کس کی ہوگی؟ اچھا، پھر ہم شکست خوردہ قوم ہیں۔ اللہ نے اپنی مغضوب علیہ اور ضالین قوم کے ہاتھ میں کوڑے دے کر ہمیں اللہ تعالیٰ پٹوا رہا ہے۔ آپ دیکھ لیں، ظلم کے مقابلے میں ہم آواز نہیں بلند کرتے، نہ کر سکتے ہیں، ہماری ہمت ہی نہیں ہے، ہم بزدل قوم ہیں۔ تو اور کیا، یعنی لعنتی اور کیسی قوم ہوتی ہے؟ دیکھیں، چھوڑ دیں وہ غیر مسلمہ کو، آپ اپنی حالت کا اندازہ لگائیں۔ کیا آپ ایک فرما بردار قوم ہے؟ نہیں، نافرمان قوم ہے ہم تو انکار کرنے والوں میں سے ہیں۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، انکار کرنے والا ہو گیا، اس نے تکبر کیا، وہ انکار کرنے والا ہو گیا۔ ہم تکبر کرنے والے ہیں، تکبر میں مبتلا ہیں، اور ہم انکار کرنے والوں میں سے ہیں۔ ہماری روش کافرانہ، روش مشرکانہ، روش منافقانہ۔ تو بہرحال فخرج منہا فإنک رجیم، یہاں سے نکل جاؤ، تم مردود ہو۔ آج مسلمان مردود ہے، کیونکہ وہ شیطان کے راستے پر ہے۔ شیطان اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے، ہم بھی اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں۔ 50 کروڑ مسلمان، 150 کروڑ مسلمان ہیں، اس میں کتنے کے چہروں پر داڑھی شریف ہے؟ اس دن میں ایک تصویر دیکھ رہا تھا، آرمی چیف کور کمانڈر کی کانفرنس تھی، ہال بھرا ہوا تھا۔ ایک بندہ تھا جو مجھے نظر آیا، اس کے چہرے پہ داڑھی شریف تھی، ایک افسر تھا، باقی ساری داڑھی منڈے تھے۔ یعنی ہم فخر کرتے ہیں، سنت کے خلاف اپنی شباہت اختیار کرنے کو ہم فخر محسوس کرتے ہیں۔ یہ تو شرم والی بات ہے، اور یہ بات نوٹ کر لیں کہ داڑھی میں اسلام نہیں ہے، داڑھی میں اسلام نہیں ہے، یہ تو ایک رکن ہے، یعنی ایک طریقہ ہے محمد الرسول اللہ کا، اور اصل چیز تو عقیدہ ہے۔ ہمارا تو عقیدہ دنیا کا ہے، آخرت کو تو نہیں ہے۔ آخرت سے آج مسلمان قوم انکاری ہے، بات ختم ہو جاتی ہے اس کی۔ ہمارا اللہ پر یقین نہیں ہے، ظاہر پر یقین ہے۔ بتوں پہ تجھ کو امیدیں، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ ہم بتوں پر یقین رکھتے ہیں، ہم ظاہر پر یقین رکھتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، خود دیکھیں، میں تو آپ سے انفرادی طور پر مخاطب، ہماری امیدیں، ہماری توقعات ظاہر پہ ہے۔ دیکھیں، ظاہر کو حاصل کرنے کے لیے ہم حرام حلال کا خیال نہیں رکھتے، یہ ایک عام بات ہے، لیکن دیکھیں حلال حرام یہ تو اس وقت جو ہے، یہ ویسے ہی میں ایک بات کروں سمجھنے کے لیے کہ ہماری ساری توجہ ظاہر سے، ظاہر کو حاصل کرنے کے لیے ہم حرام حلال کا خیال نہیں رکھتے، یہ چیز حرام ہے، یہ حلال ہے۔
اس کا ہم خیال نہیں رکھتے۔ اللہ کے رسول نے واضح طور پہ فرمایا ہے کہ لا یؤمن بالقرآن من استحل محارمہ او کما قال، قرآن پر اس شخص کا ایمان ہی نہیں ہے جو اس کے حلال کو جو اس کے حرام کو حلال قرار دے دے۔ ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، جو اس کے حرام کو حلال قرار دے دے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، زبان سے کہتے ہیں نا آپ، نہ آپ اللہ سے مدد مانگتے ہیں نہ آپ اللہ کی بندگی کرتے ہیں۔ ہمارا تو دیکھیں، میں آپ سے ملتمس ہوں آپ یہ باتوں کو توجہ سے سنیں، ہمارا رویہ جو ہے وہ انکار کا ہے، اللہ بڑا نہیں ہے۔ یہ تو روایتی طور پہ تکبیر تکبیر، بس کوئی بھی بات ہو بس آپ تکبیر کا نعرہ لگا دیتے ہیں۔ تکبیر کے معنی تو آپ نہیں جانتے۔ ہم نے تو اپنے نفس کو بڑا کیا ہوا ہے، اپنی خواہشات ہمارے لیے اہمیت رکھتی ہیں، اپنی ول، اپنی مرضی، اس کو ہم نے بڑا کیا ہوا ہے۔ اللہ اللہ، تو مسئلہ جو ہے بہت زیادہ خطرناک ہے۔ میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں نا کہ ہم نے جو ہے ظاہر پر تکیہ کیا ہوا ہے، ظاہر پر بھروسہ ہے اور باطن پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ یہ ایک عام بات ہے، اس کو آپ غور سے سنیں۔ تو بہرحال یہاں جو ہے اصل مسئلہ تو لعنتی ہی کا ہے، وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، قیامت تک تم پر لعنت ہوگی۔ کیوں؟ کہ تم نے معافی نہیں مانگی۔ ٹھیک ہے، شیطان کو لے لیں، لعنتی کیوں ہوا؟ وہ نافرمانی کی، تکبر کیا، اس پر ہر تکبر کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی رحمت نہیں ہے، اللہ کی لعنت ہے۔ دیکھیں، دو رحمت اور لعنت یہ متضاد چیزیں ہیں۔ اس وقت یا تو آپ پہ اللہ کی رحمت ہے یا آپ اللہ کی لعنت میں ہیں۔ اب یہ کیسے پتہ چلے گا؟ آپ اپنے رویوں کو دیکھ لیں، آپ کا رویہ بندگی کا ہے یا آپ کا رویہ نافرمانی کا ہے، تکبر کا ہے، غرور کا ہے۔ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، نکل جاؤ یہاں سے، تم مردود ہو۔ دیکھیں، اپنے لیے ان آیات کو لیں، یہ ہماری سبق کے لیے، ہماری نصیحت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری، دیکھیں یعنی مخاطب تو شیطان ہے، لیکن جو شیطان کے راستے پر چلے گا تو وہ تو وہیں پہنچے گا جہاں شیطان جا رہا ہے۔ دیکھیں، ابھی ہم نے آیت تو نہیں پڑھی ہے، وہ میں تھوڑی توجہ دلا رہا ہوں۔ آیت نمبر 85، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبَعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ۔ اے شیطان، میں تم لوگوں سے اور جو تمہارے تابع دار ہیں، جو تمہاری پیروی کریں گے، ان کو جہنم سے بھر دوں گا۔ تو آپ کیوں مطلب اپنے آپ کو اس زمرے سے کیسے نکال سکتے ہیں جب کہ ہم شیطان کے راستے پر چل رہے ہیں، جب کہ ہم حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں؟ اطاعت ہمارا رویہ نہیں ہے، ہمارا رویہ انکار کا ہے، سرکشی کا ہے، بغاوت کا ہے، تکبر کا ہے۔ اللہ ہو تو بڑی ہی جو ہے سبق آموز اس میں ہمیں نصیحتیں ہیں، یعنی سبق آموز یہ واقعات ہیں شیطان کے۔ شیطان کو حکم ہوا، اس نے نافرمانی کی، اپنی عقل دوڑائی اور
نافرمانی پر اصرار کیا، معافی نہیں مانگی. ہمارا بھی یہی رویہ ہے. ہم اطاعت کے لیے تیار نہیں ہیں، کامل اطاعت کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. جزوی اطاعت تو مقبول نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں واضح طور پہ. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. کیا تم کتاب کے بعض کو مانتے ہو، بعض کو نہیں مانتے؟ بس کیا ہے بدلہ؟ فما جزاء، اس کا بدلہ کیا ہے جو تم میں سے ایسا کرے گا؟ الا خزي في الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں رسوائی، شرمندگی. ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن تم کو شدید عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا. دیکھیں، بے وقوف نہ بنے، اپنے اوپر رحم کرے. میں تو آپ کو یہی کہہ سکتا ہوں، اس سے زیادہ میں کیا کہوں اور آپ کو. ہمارا رویہ جو ہے، دیکھیں جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ ہماری منزل نہیں ہے. دنیا کا دھوکہ ہم کھا چکے ہیں، ہم نے منزل دنیا کو بنا لیا ہے. اب دنیا ہی ہمارا مقصود بھی ہے، محبوب بھی ہے اور مطلوب بھی ہے. مسئلہ جو ہے بہت زیادہ بگڑا ہوا ہے. حالات کو سدھارنے کی ضرورت ہے، حالات کو بدلنے کی ضرورت ہے. دیکھیں، اصل تبدیلی رویوں میں ہونی چاہیے، لیکن اس سے بھی پہلے اصل تبدیلی مقصد حیات میں ہونی چاہیے کہ آپ کیوں جی رہے ہیں، کیوں جینا چاہتے ہیں. ہمارا تو جینا مرنا دنیا کے لیے ہے، ہم تو دنیا کے لیے جیتے ہیں اور دنیا ہی کے لیے ہم مر رہے ہیں. بس مختصر بات، ہم دنیا دار لوگ ہیں، ہم اللہ والے نہ ہیں نہ بننا چاہتے ہیں. لیکن یہ واقعہ جو ہے اس کو آپ غور سے سنیں. قال فاخرج منها فإنك رجیم، یہ ہمارے لیے ہے. اگر ہم شیطانی رویہ اختیار کریں گے، حکم سن کر اطاعت نہیں قبول کرتے، تو پھر ہم مردود ہو جائیں گے اور ہم لعنتی مستقل اللہ کی لعنت میں گرفتار ہوں گے تاکہ ہم اللہ کی طرف رجوع نہ کریں. قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، تو شیطان نے پھر مہلت مانگی کہ مجھے مہلت دے دیں. قال فإنک من المنظرین، اللہ نے کہا ٹھیک ہے، تو تمہیں مہلت ہے الی یوم الوقت المعلوم، جس کا وقت مجھے معلوم ہے. قال فبعزتک، اب یہ شیطان نے مہلت مانگی انسان کو گمراہ کرنے کے لیے. اب شیطان چیلنج کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کو. قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، تیری عزت کی قسم میں ان سب کو گمراہ کروں گا. الا عبادک منہم المخلصین، لیکن جو بجز تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے خالص کر لیا ہے اپنی بندگی کے لیے. اچھا، اس میں ایک تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ ہمارا دشمن کون ہے. شیطان ہمارا دشمن ہے. اچھا، اس کی جو چیلنج ہے وہ کیا ہے اللہ کو؟ لأغوینہم اجمعین، کہ میں ان کو گمراہ کروں گا، ان سب کو گمراہ کر دوں گا. دیکھیں اس میں تھوڑا سا مضمون ہے. گمراہی کیسی؟ مطلب کیا ہے؟ دیکھیں اس کا مطلب واضح ہے لیکن ہم سوچتے نہیں ہیں. ہماری منزل اللہ ہے، ہمیں اللہ کے راستے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے بنایا ہے کہ ہم اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلیں بلکہ دوڑیں. اب ایک راستہ ہے ہمارا کامیابی کا، وہ کیا ہے؟ صراط مستقیم، اہدنا صراط المستقیم. اب صراط مستقیم پر یہ بیٹھے گا. دوسری جگہ بالکل واضح طور پہ یہ الفاظ ہیں
لَأَقْعُدَنَّ عِنْدَ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، شیطان نے اللہ کو چیلنج دیا کہ میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا۔ آپ دیکھ لیں، برے خیالاتوں پر آپ عمل کرنا شروع کر دیں، آپ کو شیطان نہیں روکے گا۔ ہم پر تو نفس غالب ہے، نفس غالب ہے، تو ہم برے کام کرتے ہیں اور ایک سے ایک برا کام، پھر وہ خواہشات ہماری بڑھتی رہتی ہیں، اور نافرمانی اور نافرمانی۔ اچھا، اب شیطان کا کیا کام ہے کہ جو اللہ کو منزل بنا لے اور اللہ تک پہنچنے کے لیے چلنے لگیں سیدھے راستے پر، تو اب شیطان کا کام شروع ہوتا ہے، یہ وسوسہ ڈالے گا، یہ بھئی وقت مت لگاؤ، مال مت خرچ کرو، اور کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تم تو مسلمان ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے گا، اس نے بخشش کا وعدہ کیا ہوا ہے، رسول اللہ تمہاری شفاعت کریں گے، اور بس تم تو بخشائے ہو، اپنا کام کرو، دنیا کو منزل بناؤ۔ ایسا کہتا نہیں ہے، وہ ہمیں اچھا کر دکھا دیتا ہے۔ ظاہر کو شیطان کہتا ہے ظاہر کی طرف لپکو، اللہ فرماتا ہے کہ تم میرے راستے پر دوڑو، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ۔ تو پیغمبر یہ تعلیم دیتے ہیں۔ اب شیطان تو ہمیں کہتا ہے کہ تم ظاہر کو دیکھو، اور ہم دیکھیں اب شیطان کے وہ جو وسوسہ ہے وہ ہم نے قبول کر لیا ہے۔ ہماری آج پریشانیاں، ساری خوشیاں، اس کا تعلق ظاہر سے ہے۔ ہماری خوشیاں کی وجوہ یعنی جو وہ ہے، یعنی ہماری خوشیاں تعلق رکھتی ہیں ظاہر سے، اور ہماری پریشانیاں بھی ظاہر سے تعلق رکھتی ہیں، ہماری توقعات ظاہر سے تعلق رکھتی ہیں۔ ہم ظاہر کے لیے جی رہے ہیں، ہمارا جینا مرنا ظاہر کے لیے ہے، ہم اللہ کے لیے، اللہ ہماری منزل نہیں ہے تو اللہ کے لیے ہمارا جینا مرنا نہیں ہے، ہمارا جینا مرنا تو دنیا کے لیے ہے۔ آپ دیکھ لیں، اپنے بڑے بزرگوں کو دیکھ لیں، مطلب یہ جو بوڑھے ہو جاتے ہیں، بس دنیا ہی ان کے خیالوں پر چھائی رہتی ہے، دنیا دنیا اور دنیا۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، آپ کی مشاہدات ہوں گے، گھر میں آپ کے بڑے ہوں گے، بوڑھے مرنے والے ہوں گے، بس وہ دنیا ہی کی باتیں کریں گے آپ سے۔ سو ساری زندگی انہوں نے اللہ کو بلائے رکھا۔ عام طور پہ میں یہ بات کر رہا ہوں، چیلنج کر کے بات کر رہا ہوں، ایسے ہی ہے، ساری زندگی تو وہ دنیا کو یاد کرتے اور دنیا میں رہتے ہوئے گزار دی، تو ان کی اب موت تو دنیا ہی کے خیال پہ آئے گی، اس کو بلا لو، اس کو بلا لو، میرا آخری وقت ہے، ملاقات کر لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں، بس ایک تماشا لگا ہوا ہے۔ بس اللہ کے دین کو ہم نے ایک مذاق سمجھ لیا ہے، اور اپنی حقیقت سے ہم آگاہ نہیں ہیں۔ اللہ ہماری منزل نہیں ہے، ہماری منزل دنیا ہے، ہمارے ہاتھ میں بھی دنیا اور دل میں بھی دنیا۔ تو بہرحال آج کا جو مضمون ہے وہ یہی ہے کہ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا اللہ کے راستے سے، اے اللہ تیرے راستے سے میں ان کو بہکا دوں گا۔ وہ اپنے قول میں سچا ہو گیا اور ہم لوگ اس کے پیچھے چل لیں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنزلني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنذرين إلى يوم الوقت المعلوم۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قال فاخرج منها فإنك رجيم کہا یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت پڑتی رہے گی۔ قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون کہنے لگا کہ میرے پروردگار مجھے اس روز تک کہ لوگ اٹھائے جائیں مہلت دے۔ قال فإنك من المنظرين کہا تجھ کو مہلت دی جاتی ہے إلى يوم الوقت المعلوم اس روز تک جس کا وقت مقرر ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم۔